اور پھر نیکسٹ آیات میں نیک لوگوں کا انجام واضح کیا گیا کہ جب نیک لوگوں کو جنت میں لے جایا جائے گا تو ان کے دلوں میں جو بھی کوئی بیڈ فیلنگ یا گرج وغیرہ ہوگا اسے نکال دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کو فلی انجوائے کر سکیں۔ تو اگر کوئی اس دنیا میں جنت بنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل کو قدورتوں سے پاک کر لینا چاہیے، یعنی دل میں اگر کسی کے خلاف کوئی بیڈ فیلنگ ہے، کوئی غصہ کینہ ہے تو اسے نکال دیں، تو یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی، کیونکہ صاف دل جنت والوں کی نشانی ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے کہ یہ دل اللہ کا گھر ہے، تو اس کا دربان بن جا اور اس میں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب نکال باہر کر، اور کسی غلط سوچ یا برائی کو اس میں داخل ہونے سے روک دے۔ مطلب اگر دل میں دوسرے بندوں کے خلاف غصہ، کینہ اور نفرت بھرا ہوگا تو پھر اللہ کی محبت کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچے گی۔ اس کے بعد اعراف کا ذکر آتا ہے، جو ایک مقام ہے جنت اور دوزخ کے درمیان، کہ جب اعراف والے جہنم والوں کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ تمہاری طاقت، جماعت اور حکومت کہاں گئی، اور جب یہ اعراف والے جنت والوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام علیکم کہیں گے۔ اس کے بعد جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے سارے وعدوں کو سچا پایا، یعنی اللہ نے ہم سے جو جو وعدے کیے تھے وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دیا، تو کیا جو وعدے تمہارے رب نے تم سے کیے تھے تم نے انہیں سچا پایا؟ تو آگ والے کہیں گے نعم، کہ ہاں بالکل۔ اور پھر ایک پکارنے والا ظالم لوگوں پر لعنت بھیجے گا۔ پھر یہ آگ والے جنتیوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے کھانے پینے کے سامان میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دے رکھا ہے کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لو۔ تو اس پر جنت والے یہ بات کلیئر کریں گے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں دوزخ والوں پر حرام کر دی ہیں، یعنی ان میں سے کچھ بھی تمہیں نہیں مل سکتا۔ پھر اس کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ آگے چل کر بارش کی مثال بیان کی گئی کہ بارش تو ہم برسا دیتے ہیں، لیکن جو زمین بنجر اور پتھریلی ہوتی ہے اس میں اس بارش کی وجہ سے کوئی چینج نہیں آتا۔ البتہ جو زمین صاف ستھری اور زرخیز ہوتی ہے اس میں سے نباتات اگتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم نے آسمان سے اپنا کلام بھی نازل فرمایا ہے، اور یہی سیم کلام کا اثر لوگوں کے دلوں پر بھی مختلف ہوتا ہے۔ جو دل سخت اور بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی اس کلام کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ البتہ جب یہی کلام پاک دلوں پر پڑتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں بہت سی قوموں کی مثالیں بیان کر کے عذاب کی اصل وجہ بتائی گئی۔ ہر قوم کو اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمایا اور ایٹ دا اینڈ حق کا انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہاں پہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے سختی اور تنگی کیوں آتی ہے، تاکہ انسان اللہ سے رجوع کرے اور اسے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ مثال کے طور پر جیسے گھوڑے کو ریس میں جتانے کے لیے اس کا مالک اسے بار بار ہٹ کرتا ہے، کبھی چابک سے کبھی ایڑیوں سے، جس کی وجہ سے گھوڑا اور تیز بھاگتا ہے اور آخر ریس جیت جاتا ہے، اور پھر اسے انعام ملتا ہے، تعریفیں ہوتی ہیں اور لوگ اس گھوڑے کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔
حالانکہ جب اس گھوڑے کو مار پڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ تکلیف اسے کیوں دی جا رہی ہے۔ اس بات کی حقیقت صرف مالک کو پتہ تھی اور وہ اسی لیے بار بار گھوڑے کو مارتا جا رہا تھا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کے مالک ہیں اور وہ ہمیں اسی لیے تنگی، مشکلات اور مصیبتیں دیتے ہیں تاکہ ہم ریس جیت سکیں اور ہمارے درجات بلند ہوں اور آخرت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ اگلی آیات میں فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اس کے لیے اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کر لو۔ نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 تقوی، یعنی دل میں ایمان اور تقوی کی روش۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاتم طائی کا بیٹا عدی آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسریٰ کے خزانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولو گے، اور اگر تم نے لمبی عمر پائی تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے صدقہ اور زکوٰۃ لے کر گلیوں میں پھریں گے اور کوئی انہیں وصول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی تمام مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دین کو اپنائے گا اور اس کو غالب کرے گا، یعنی دین کا نظام قائم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکومت اور امامت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 مثالیں بیان کی گئیں اور یہ واضح کیا گیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور جہاں چاہتا ہے پکڑ سکتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ کبھی اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، مطلب اللہ انہیں نہیں پکڑے گا۔ تو یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی کیا، اللہ نے تو پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ وہ لوگ جو طاقت اور دولت میں دوسری تمام قوموں سے بہت زیادہ تھے اور جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک تباہ ہو جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، ایسی بہت سی قوموں کا قرآن میں ذکر مختلف مقامات پر ملتا ہے، جیسے قوم عاد، سمود اور فرعون کے لشکر کا ذکر سورہ فجر میں آیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، اونچے ستونوں والے قوم ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ لوگ کہ جن کے جیسی کوئی قوم اللہ نے پھر شہروں میں پیدا نہیں کی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ جو وادیوں میں چٹانیں تراشا کرتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ اور قرآن میں ان ساری قوموں کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ ان کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے اعمال درست کر لیں اور اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیں۔ پھر آگے چل کر ایک انٹرسٹنگ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے فرعون کو دعوت حق دی، اس پر فرعون نے کیسی تدبیریں اور کوششیں کی کہ موسیٰ کو نیچا دکھا سکیں، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی گئی کیونکہ اللہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ پر جادو کا الزام لگایا اور مقابلے میں جادوگروں کو لا کھڑا کیا، اور اس نے جادوگروں کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کو ہرا دیں اور فرعون کا ساتھ دیں۔
لیکن اللہ نے اسی کے بلائے ہوئے جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پہلے آپ ابتدا کرنا چاہیں گے یا ہم شروع کریں، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی رائے کو آنر کرتے ہیں اور ان سے احتراماً پوچھتے ہیں کہ آپ کیسا پسند کریں گے۔ اس پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جادوگروں کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ انہوں نے ہمارے رسول کا احترام کیا، اور اللہ نے ان کو ایمان اور ولایت نہیں بلکہ شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو جادوگروں کے سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا ہاں تم لوگ سٹارٹ کرو۔ تو حضرت موسیٰ کی اجازت سے انہوں نے شروع کیا اور اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو وہ ساری وہاں پہ دیکھنے والوں کو سانپوں کی شکل میں دکھائی دینے لگیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، یعنی ان کو یہ خیال آیا کہ میرے پاس بھی تو یہی معجزہ تھا کہ میں اپنی لاٹھی پھینکوں گا اور وہ سانپ بن جائے گی، اب یہی چیز جو ہے جادوگروں نے اپنے جادو سے کر کے دکھا دی، تو اب میرے اس معجزے کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ تو ان کے دل میں یہ ایک کھٹکا تھا، ایک ڈر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے اور اپنا عصا پھینکو۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی جادوگروں کی لاٹھیاں ادھر سانپ بن کے دوڑ رہی تھیں ان سب کو نگل گیا۔ اور جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں، کیونکہ جادو تو وہ جانتے تھے کہ دوسروں کی آنکھوں پہ کچھ اس طرح کے اثرات کیے جا سکتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز کچھ کی کچھ نظر آتی ہے، اور جو کام حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے کیا وہ کام جادو کے بس کی بات نہیں۔ اس پر سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور جادوگروں کی اس حرکت پر فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جادوگروں کو بہت ڈرایا، دھمکایا، آخر قتل کروا دیا۔ لیکن وہ جادوگر جو ایک لمحہ پہلے کفر کی انتہا پر تھے وہ اب ایمان کی چوٹی پہ پہنچ چکے تھے، اور وجہ صرف رسول کا ادب اور احترام۔ ان سارے واقعات میں اللہ کی لینینسی دکھائی دیتی ہے کہ وہ کس طرح فرعون کو مہلت دے رہے تھے، اس کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں اور معجزے لا رہے تھے کہ شاید اسے سمجھ آ جائے اور وہ اپنی ہٹ درمی چھوڑ دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فرعون نے نہ تو اللہ کے وجود کو ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ تو بالآخر حضرت موسیٰ کو چوری چھپے بنی اسرائیل کو لے کے نکلنا پڑا۔ اس پر بھی فرعون نے ان کا پیچھا کیا، تو پھر اللہ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے رستہ بنا دیا اور فرعون کے لشکر کو وہیں ڈبو دیا۔ پھر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ فلسطین کی طرف سفر کرنے لگے، اور سفر کے دوران بنی اسرائیل نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا، یعنی ان کا گزر ایسی بستی پر ہوا جو بت بنا کر ان کی پوجا میں مصروف تھے اور مجاور بنے بیٹھے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بھی مطالبہ کر ڈالا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کے سامنے اس کی عبادت کریں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں بات چیت اور گفتگو کے درمیان حضرت موسیٰ کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، اور پھر ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے حضرت موسیٰ پر یہ بات واضح کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنے نور کی ایک تجلی کرتا ہوں، اگر تو وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور تم اسے دیکھ سکے تو تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی فرمائی، اس پر پہاڑ دھماکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائیں جس میں شریعت کی مختلف ہدایات درج تھیں تاکہ بنی اسرائیل کے لیے دین کے احکامات واضح ہو جائیں۔ اور وہاں دوسری طرف حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لیے ان کے زیورات میں سے ایک بچھڑا بنا دیا۔ اس بچھڑے میں سے ایک آواز آتی تھی، اور یہ ساری خرافات کرنے کے بعد سامری نے کہا کہ یہ موسیٰ کا رب ہے، لیکن موسیٰ اسے بھول گئے ہیں اور وہ پہاڑ پہ چلے گئے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے سامری کی اس بات کو مان لیا اور وہ اس بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اس حال میں جب حضرت موسیٰ واپس پہنچے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت ہارون کی باز پرس کی، ان کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کر سختی سے پوچھا کہ میں تمہیں ان کا سرپرست بنا کے گیا تھا اور یہ تمہارے سامنے شرک کرتے رہے اور تم نے انہیں منع نہیں کیا، یا ایٹ لیسٹ مجھے ہی اطلاع کر دیتے۔ تو حضرت ہارون نے جواب دیا، اے میرے ماں کے بیٹے، میں نے انہیں بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن پھر میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ کہیں یہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے کہ حضرت ہارون جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اس بات کو گوارا کر لیا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو رہی ہے، لیکن انہیں فرقوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا۔ تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ فرقہ بندی کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی غلط بات ہے۔